تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ ویسے تو ہاتھ سے ہی لکھا جاتا ہے، ہاتھ کا ذکر یہاں کیوں آیا ہے؟ تاکید کے لیے کہ واقعی وہ خود لکھتے ہیں اپنے پاس سے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اہل کتاب کے ایک گروہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو دین کے معاملے میں اور زیادہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اپنی بات کو اللہ رب العزت کی طرف بات کہہ کر لوگوں کو بتاتے تھے، پھر کہتے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اب مسلمانوں میں سے کچھ لوگ نہ کتاب پڑھتے نہ دین جانتے، جو ان کے اپنے دل خیال میں باتیں آتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں کہیں نہیں یہ لکھا ہوتا۔ اور ایسی بات یا ایسی باتیں وہ کب کوٹ کرتے ہیں؟ جب انہیں کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے کچھ کمائی کر سکیں، دنیاوی فائدے حاصل کر لیں۔ مجھے بارہا تجربہ ہوا ہے، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ لیکچر دے دیجئے، تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں آپ لیکچر میں یہ ضرور بتائیے، کہیے کیوں، آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، جیسا کراؤڈ ہوگا جیسی ضرورت ہوگی میں بتا دوں گی۔ وہ اس حقیقت یعنی اس وقت مجھے اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ چند مخصوص باتیں مجھ سے کہلوا کر اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا ساس بہو کا جھگڑا چل رہا ہے، ساس درس کروائے گی تو کہے گی بہو کو یہ سنوایا جائے کہ وہ ساس کی عزت کرے۔ تو دین اس لیے نہیں پڑھنا پڑھوانا چاہیے کہ اس سے صرف ہم اپنے مطلب حاصل کریں، یہ اسے سکھاتے ہوئے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چند لوگوں کو نشانہ بنا دیا جائے۔ بعض لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ دیں درس قرآن رہے ہوتے ہیں، مخصوص طبقوں کو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ جنرل ٹرم میں بات ہونی چاہیے، لیکن پن پوائنٹ کر کے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ نہیں بنا لینا چاہیے کہ فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کے آئینے میں مجھ میں کیا خرابی ہے، ہم میں کیا خرابی ہے، یہ دیکھنے کی بجائے کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ اگر انسان اس کی طرف انگلی کرتا ہے تو تیر اپنی طرف بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ قرآن کو، دین کو اپنے مخصوص مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض دفعہ جو باتیں اس میں لکھی نہیں ہوتی وہ قرآن بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں۔ فائدوں کو یہاں کیا کہا گیا؟ ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت، تھوڑا فائدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا کا جتنا بھی فائدہ ہے وہ دراصل کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ خواہ آپ کو دنیا میں اس کے ذریعے کوئی رتبہ مل جائے، کوئی شہرت مل جائے، کوئی مال مل جائے، کچھ بھی مل جائے، وہ حقیقت میں تھوڑا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کل متاع الدنیا قلیل، کہیے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے۔ وللآخرۃ خیر من اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ جو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو یہ انتہائی مکروہ کام ہے کہ کوئی شخص دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لے یا دین کو دنیاوی فائدوں کے لیے حصول کے لیے سیکھے اور سکھائے، یا پھر اللہ کے نام پر ایسی باتیں گھڑ کر لگائے جو اللہ رب العزت نے فرمائی نہیں ہے کہ فائدہ حاصل کرے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس میں سے جو وہ کمائی کر رہے ہیں۔ تو یہ مال جو اس میں سے وہ کما رہے ہیں
وہ جو حاصل کر رہے ہیں وہ ان کے کام نہ آئیں گے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے، دین کا علم حاصل کر کے پھر اس کے مطابق لوگوں کو بتانا چاہیے۔ خالی باتوں پر یہ کہنا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ دین میں آیا ہے، ہمارے دین میں یوں ہے، جب تک یقین نہ ہو خود سے ایسی باتیں نہ کریں۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ لکھنے پر بھی ہلاکت ہے، اور لکھ کر جو کمائی کی اس پر الگ سزا ہے، یعنی بذات خود لکھنا بھی بربادی کا باعث ہے۔ اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان جو کچھ ہے اگر اچھا لکھتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ مثلاً آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، اچھی باتیں لکھی، تو جب تک وہ کتاب دنیا میں باقی ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے لیے اس پر لکھنے پر ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے لکھنے پر آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ مثلاً جس شخص نے یہ جو قرآن پاک لکھا ہے آپ کے سامنے جو موجود ہے، جس نے یہ لکھا، جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں ایک ایک حرف پر جس کی نگاہ پڑتی ہے، جو بھی پڑھتا ہے اس کے لیے اجر ہے، اور جس نے غلط لکھا اس کے لیے ہلاکت ہے، اور اس کے اپوزٹ ہے جو اچھا لگے گا اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے۔ یعنی جو اچھا لکھے گا تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے، کیونکہ لکھی ہوئی چیزیں باقی ہیں، اور پھر انسان بعض اوقات دین کے خلاف یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں لکھتا ہے۔ بعض کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئیں تو صرف وہ کتابیں مشہور ہونے کی وجہ سے وہ کتابیں خریدتا ہے۔ کبھی بھی انسان دنیا کی شہرت یا دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں نہ لکھے کہ جو اس کی آخرت کو نقصان دینے والی ہو۔ بعض دفعہ انسان چھوٹی باتیں لکھ کر چھاپ دیتا ہے کہ لوگوں کو وہ پسند ہے۔ بہت سے رائٹر کیا لکھتے ہیں جو لوگوں میں پسندیدہ ہوتی ہے۔ بہت سے رائٹرز کیا لکھتے ہیں جو لوگوں میں پسندیدہ ہوتی ہے، خواہ وہ کتنے ہی غلط نہ ہوں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ جی، ایسی لکھی ہوئی چیزیں بھی چونکہ لوگ پسند کرتے ہیں، یہی چاہتے ہیں، لہٰذا ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہی لکھیں۔ اگر ہم یہ لکھیں گے تو کتاب بکے گی۔ بعض دفعہ لوگ جھوٹ اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ لکھیں گے تو لوگوں کو اچھا لگے گا، اور پھر کتاب بکے گی، اور پھر اس سے کچھ حاصل ہوگا۔ یعنی ایسا نفع اگر بلین میں بھی ہو وہ ثمراً قلیل ہے، بہت تھوڑا فائدہ ہے، آخرت میں انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو لکھنے والے جو بھی لکھیں وہ سوچ سمجھ کر لکھیں کہ ان کا وہ لکھنا دین کے فائدے میں ہے یا دین کے خلاف ہے۔ ہمیں خلاصہ کیا ہے؟ ہمیں ہمیشہ جو بھی بات لکھنی ہے، جو بھی بات کہنی ہے، ہمیشہ دین کے فائدے کے لیے لکھنی ہے، نہ کہ دین کے خلاف لکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔